الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارے کی طرف چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جتنے 28 پارے گزرے اس میں واقعات کے ذریعے سے، اس میں احکامات کے ذریعے سے، اس میں عذابات کے ذریعے سے، اس میں اللہ رب العالمین اجرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو باقاعدہ طور پر مکمل شریعت الہی اس کے سامنے لا کر رکھ دی، اور بار بار انہیں مطلب جو ہے بتاتا رہا کہ تمہارے کرنے کے کام کون سے ہیں اور کون سے وہ طریقہ کار ہیں جس کے اپنانے کے نتیجے میں اللہ کے تم مطلب جو ہے انعام یافتہ قوموں میں شمار کیے جاؤ گے، اور کون سے ایسے کام ہے جس کے اختیار نہ کرنے کی بنا پر تم بھٹکے ہوئے لوگ یا مغضوب ہونے والے لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان تمام باتوں کو مخاطب ہونے کے بعد انسانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والوں، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انسانوں کو بتا دیا کہ اب تمہارے کرنا کا کام یہ ہے کہ تمہارا کام سونے کا نہیں ہے، تمہارا کام بیکاری کے وقت کو ضیاع کرنے کا نہیں ہے، تمہارا کام مطلب جو ہے اس دنیا کی چکاجون میں گم ہونے کا نہیں ہے، بلکہ تم نے وہ ذمہ داری قبول کی ہے جو پہاڑوں کو عطا کی گئی تھی تو پہاڑ نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا، جب پھر بھی اسے عطا کر دی گئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر تم ہو کہ اس ذمہ داری کو قبول کر چکے ہو، تم کو میں نے باقاعدہ پوری شریعت عطا کر دی ہے، تو اب مطلب جو ہے لیٹنا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا ہے۔ اٹھو، اپنے اطراف میں سوئی ہوئی غفلت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو تم اٹھانے کی کوشش کرو، انہیں صحیح تبلیغ دین کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرو، اور بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں اللہ کے ان بندوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا پہلا کام ہے۔ دوسری طرف اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ کپڑوں کو پاک رکھنے سے مراد سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنی ظاہری شباہت یعنی کپڑوں کو بھی پاک رکھنا اور جسم کو پاک رکھنا شرط اول ہے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ اس وقت جو کپڑوں کو پاک رکھنا ہے اس وقت کے لوگ یعنی بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے عقائد اور کی بنا پر انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی، وہ اپنے آپ کو گند میں ملوث رکھنا زیادہ پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنی گندگی حالت میں رہیں گے ہم اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ تم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو گے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور تم مطلب جو ہے پاک صاف کپڑوں کے ساتھ میری عبادت میں مشغول نظر آؤ گے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ کپڑوں کو پاک رکھنے سے مراد اپنی روحانی پاکیزگی بھی شرط اول ہے۔ کہا گیا عقائد، تمہارے اخلاق، تمہاری سیرتیں، تمہارے خیالات میں پاکیزگی شرط اول ہے، تم اپنے اندر پاکیزگی اختیار کرو، اور دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ان عقائد اور اخلاق اور سیرت کے غلط مطلب جو ہے چیزوں کے استعمال سے جو گندی پھیل ہوئی ہے اس کو خود سے بچاتے رہنا اور اپنے اطراف کے انسانیت کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ یہ کیوں مطلب جو ہے ہمیں اٹھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیوں مطلب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنے کے یہ کام ہے؟ اللہ رب العالمین اسی پارے کے اندر مخاطب ہو کے فرماتا ہے، آیت میں ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے ہم پر ایک بھاری کلام نازل کیا ہے، وہ کلام جس کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام و ہدایات اور نصیحتوں کا ایک باقاعدہ طور پر ایک بڑا سا گلدستہ مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اس کے لیے تقویٰ کرنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا، اس کے لیے کوششیں کرنا اتنا مطلب آسان کام نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تمہیں اس کام کے لیے تمہاری زندگی جتنی عطا کی گئی ہے اس میں بڑا کام ہے، اس کو کرنے کے لیے تم اٹھ کھڑے ہونا ہے، تم بیکار کے لغویات میں، بیکار کے وقت کے ضیاع میں اپنا وقت نہ گزارو۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ تم سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ 3 بار کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تو سوچ لو، جس طرح ڈھلوان سے پانی جس تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر آتا ہے اس تیز رفتاری کے ساتھ تمہارے اوپر مشکل کشائی، پریشانیاں اور تنگ دستیاں حملہ آور ہوں گی، اس کے لیے تم کیا کرو؟ ہتھیار فراہم کر لو۔ ہتھیار کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہتھیار کیا ہے؟ صبر ہے۔ ہتھیار کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کے ذریعے سے تم مطلب جو ہے اپنے اندر توانائی فراہم
کر لو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اٹھ کھڑے ہونے کا جہاں مطلب جو ہے ضابطہ رکھ کے تمہیں اٹھایا ہے, وہاں دوسری طرف تمہارے لیے میں نے مطلب جو ہے بتا دیا کہ تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں. اللہ رب العالمین آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ رات کو نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوا کرو, یہ تمہارے لیے ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے. پھر آیت میں کہا گیا کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو, اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تدبر اور غور و فکر اور اس کے ذریعے سے صحیح معنی مطلب جو ہے عقل مطلب ملتے ہیں اور تمہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر کہا گیا کہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر ہے, اور کہا گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے موضوع ہے اپنے رب کا ذکر اور اس کی سب سے کٹ کر اس کے ہو رکھو. اس میں کہا گیا کہ رات کے اوقات میں اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا, اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا اور اس سے اللہ کو لو لگا کر اس سے مانگنا اور اس میں اللہ کے قرآن کا ورد کرنا, کہا گیا یہی موضوع طریقہ ہے اور یہی موضوع وقت ہے, اس میں تم اٹھ کے کھڑا ہوا کرو. صحابہ کرام کی زندگیاں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف اگر نظر ثانی کی جائے تو وہ لوگ راتوں کو اٹھ کے کھڑا ہوا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا کرتے تھے, اللہ سے قرب کا ذریعہ تلاش کرتے تھے, وہاں پر تدبر کیا کرتے تھے, غور و فکر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آیت کے اندر بتاتا ہے رات کا وقت اس لیے موضوع قرار دیا گیا کیونکہ دن بھر تم مصروف رہتے ہو اور تمہیں بہت زیادہ مطلب جو ہے مصروفیت ہوتی ہے اور ڈسٹریکشن ہوتا ہے, مگر اس کے مقابلے میں رات کا وقت وہ ہوتا ہے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے, تمہیں کوئی ڈسٹریکشن کرنے والا نہیں ہوتا, تمہیں کوئی مطلب جو ہے ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا, وہاں تم اکیلے ہوتے ہو. تدبر کرنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, لو لگانے کے لیے بہترین وقت ہے. اس کے ذریعے سے اپنے اندر ہتھیار فراہم کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے فرماتا ہے اس دنیا کے اندر جہاں تم رہتے بستے ہو وہاں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, وہاں مطلب جو ہے مختلف نظریات کے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. کہا گیا کہ ان میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو مطلب جو ہے بار بار قسمیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, چغلیاں لگاتے ہیں, بھلائی سے روکتے ہیں, ظلم و زیادتی میں حد سے زیادہ گزر جانے والے ہیں, سخت بد اعمال ہیں, جفاکار ہیں, بد اصل ہیں, مال اور اولاد رکھتے ہیں اور آیات کو جھٹلاتے ہیں. اس کی بنا پر تمہارے ذہن پر بوجھ مطلب جو ہے پڑتا ہے, تمہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, تمہیں مطلب باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تمہارے کام پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ جب بھی دین کے کام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ وہاں دو قسم کے مطلب گروہ ہمیشہ وجود میں آتے ہیں. کہا گیا ایک قسم کا گروہ وہ ہے جو اس دعوت کو پھیلانے میں جو پہلا گروہ ہوتا ہے وہ انکار کرنے والا گروہ ہوتا ہے, جو رسولوں کی کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, نماز مطلب جو ہے وہ نہیں پڑھتا, وہ جھٹلاتا ہے, اکڑتا ہے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا ہے, حق کے خلاف لوگوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا ہے اور روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہ آیتوں کے ذریعے سے ان مطلب جو ہے صفات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں مطلب جو ہے ایک ایسے گروہ کے ساتھ سامنے مطلب تمہارا سامنا ہوتا ہے جو اللہ سے انکار کرنے والے لوگ ہیں, مگر تم ایک کام مطلب کنٹینیوس کرتے رہو گے تو ایک گروہ تمہارا ایسا بھی مخاطب ہونے والا ملے گا جو اتباع اللہ کرنے والا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اتباع کرنے والے, اطاعت شعار مطلب جو ہے جو گروہ تمہارے ساتھ مخاطب ہوگا ان کی کوالٹیز یہ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, نماز کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں, روزے جزا کو برحق مانتے ہیں, امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, گواہوں میں ہمیشہ گواہیوں میں راست باز ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور ایسے لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو تمہارا ساتھ دیں گے. یہ کہہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں دو مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس دنیا سے آگے والی زندگی کی طرف اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو کام ہے اس کے نتیجے میں تمہاری جزا اور سزا یقینی ہے, میرے پاس آؤ میں تمہیں وہ تفصیلات بتاتا ہوں. اب تک جتنے قرآن کے پارے ہمارے پاس ہوئے اس میں مطلب جو ہے قوموں کے مطلب تذکرے کیے گئے, نصیحتیں کی گئی, مگر ان پاروں کے اندر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دنیا سے آگے والی دنیا کے ان مناظر کا سیر کراتا ہے جسے جنت اور دوزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جنت مت کی طرف آئیے میں تمہیں سفر کراؤں. کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جسے کان نے نہیں سنا, اور نہ کسی زبان نے اس کا تذکرہ کیا, اور نہ ذہن نے اس کا تصور کیا. ایسی بیش بہا جنت انسانوں کے لیے تیار رکھی گئی ہے جو اللہ کے آگے ساتھ دینے والے, اللہ کے حکم کی مطلب دین کی تعاون کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ جنت مطلب تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. آئیے تھوڑی سی سیر کرتے ہوئے پھر مطلب جو ہے آگے کا پڑاؤ ہم ڈالنے کی کوشش کریں. اس پڑاؤ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جنت بے شمار نعمتوں کے ساتھ تیار کھڑی ہوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس جنتوں کے اندر جب تم داخل ہونے سے پہلے تمہارا جو نامہ اعمال ہوگا, تمہیں جو گارنٹی دی جائے گی, تمہیں داخلے کی جو ضمانت دی جائے گی, وہ سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھوں میں عطا کر دیے جائیں گے. جب وہ عطا کر دیے جائیں گے تو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا, تمہارے چہروں پر خوشی آئے گی, تمہارے چہروں پر تازگی آئے گی, تمہارے چہروں پر مطلب جو ہے آگے بڑھنے کے جذبات ہوں گے, اور تم مطلب جو ہے خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں تم داخل ہو جاؤ گے, وہاں بہترین گھر تمہارے لیے تیار کر کے رکھے گئے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ہوگا, وہ سب مطلب جو ہے پورے لوگ مطلب ختم ہو جائیں گے, آخری ایک بندہ رہ جائے گا, اسے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ پکار کر کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین, لینے والے تو لے کر چلے گئے, سمیٹنے والے تو سمیٹ کر چلے گئے, میرے لیے تو کچھ بھی باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور کہے گا کہ نہیں, تمہارے لیے ایک دنیا, یعنی یہ پوری دنیا جس میں سمندر بھی ہے, جس میں آسمان بھی ہے, جس میں زمین بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک دنیا تمہیں عطا کر دی جائے گی. یہ وہ فرد ہوگا جو سب سے کم مطلب اس دنیا میں اس میدان حشر میں کامیابی حاصل کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کہے گا کہ لوگوں نے سمیٹنا تو بہت کچھ سمیٹ لیا, مگر میرے لیے تو صرف ایک دنیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تجھے اور چاہیے, تجھے 2 دنیا عطا کر دی جائے گی. اور وہ مطلب جو ہے 2 دنیا کو لیے ہوئے جب اس جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ وہاں جائے گا, دور سے مطلب چمکتے ہوئے کچھ مطلب ستارے نظر آئیں گے. جو قریب جا کر دیکھے گا تو وہاں محلات ہوں گے جو چمکتے رہے ہوں گے, جو ہیرے اور جواہرات سے مزین ہوں گے. تو وہ شخص پکار اٹھے گا, گڑ گڑا کر کہے گا کہ اے اللہ تو نے سچ کہا, جو وعدہ کیا تو نے پورا کیا ہے. اس مطلب جو ہے آیتوں کے اندر بھی اس کی طرف جھلک دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اس میں داخل ہوگا تو وہاں وہ جو گھر عطا کیے جائیں گے, وہاں پر مختلف قسم کے نہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کہا گیا کہ ایسی نہریں ہوں گی جو کافور کی ہوں گی, جو ایک نہر کا ذکر کیا گیا سلسبیل کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, یا ایسی نہریں ہوں گی جو تمہارے گھر کے اطراف میں مطلب جو ہے موجود ہوں گی. وہ تم مطلب جو ہے ان نہروں کو صرف اشارہ کرو گے, وہ تم جہاں چاہو گے وہاں نہر مطلب جو ہے وہ بہ کر آ جائے گی, ضروری نہیں کہ تم اس نہر کے پاس جاؤ. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لیے لباس بھی عطا کیا جائے گا, لباس زیبا اور اطلس کا ہوگا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان اس جنت کے اندر ایک درخت ہوگا, درخت میں پوٹلیوں کی مانند مطلب جو ہے کچھ لٹک رہتے ہوئے وہ پھل کی مانند نظر آئے گا. جب انسان اس کے طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ پھل مطلب جو ہے نیچے گر جائے گا, اور اس میں 70 لباس جو اطلس و دیبا کے ہوں گے, ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے ہوں گے, وہ 70 لباس اس کے مطلب جو ہے اسے مل جائیں گے. وہ پہنے گا, پھر سے وہ پھل اوپر گرے مطلب لٹک جائے گا, اور پھر اس میں سے دوبارہ اس میں لباس آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. دیکھو جنت تمہارے لیے اور کیسی ہے, میں تمہیں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں ایک درخت ہوگا, وہ درخت اتنا سایہ دار ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ایک تیز رفتار برق رفتار مطلب جو جانور ہوگا, اس پر بیٹھ کر اگر 100 سال کی مسافت طے کی جائے تب تک اس کا سایہ وہاں تک وہ چلتا رہے گا. اس آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ وہ سایہ دار درختوں میں پھل سے لدے ہوئے درختوں کے درمیان بیٹھے ہوں گے, اور پھر وہاں پہ وہ شراب کو جام پیئیں گے. پھر فرمایا وہاں دسترخوان بچھا ہوگا. تمہارے دسترخوان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہاں پہ لڑکے ہوں گے جو ان دسترخوانوں کے اطراف میں گھوم رہے ہوں گے اور تمہاری تواضع کر رہے ہوں گے. اور وہاں کے برتنوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ چاندی کے ہوں گے مگر وہ شیشے کے مانند چمکدار اور جو ہے شفاف ہوں گے, اس میں تمہیں کھانے کے لیے عطا کر دیا جائے گا. اس سے بہترین مطلب جو ہے چیز بتائی گئی کہ ان سب چیزوں کے علاوہ ایک بہترین چیز تمہیں میسر آئے گی, وہ ہے اللہ رب العالمین خود اپنے ہاتھ سے ایک قسم کا شراب ہوگا جو تمہیں اپنے ہاتھوں سے عطا کر دیا جائے گا, جسے قرآن مجید کے لفظ طہور کے ساتھ اسے مخاطب کیا گیا ہے. اللہ محترم معزز خواتین, اس جنت کا تذکرہ اس مطلب جو ہے پارے کے اندر مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یہ جنت میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. یہ جنت کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس جنت کو پانا میرا اور آپ کا
حق ہے اس کے لیے تقدو کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اتباع کی ضرورت ہے، اس کے لیے اطاعت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر انسان اس نعمت بھری جنت کو پانے کی تمنا کر سکتا ہے اور کوشش کے نتیجے میں اسے میسر آ سکتی ہے. دوسری طرف اللہ رب العالمین اس جنت کا نقشہ کھینچتے ہوئے دوسری طرف ارشاد فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بے محل اسے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی صرف اسے جنت کے تذکرے کے ساتھ صرف اسے جنت عطا کر دی جائے گی؟ اگر وہ پکار کر کہے گا کہ مجھے جنت عطا کر دے تو وہ اسے جنت مل جائے گی؟ کیا وہ کہہ دے کہ صرف میں ایمان لایا تو پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس کلام کو جھٹلانے والے جو اس سے روح گردانی کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ہم مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ ان کی طرف تم بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتدریج تباہی کی طرف ہم لے جا رہے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ان کی رسی دراز میں کیے جا رہا ہوں اور میری چال مطلب جو ہے بہترین اور خطرناک قسم کی چال ہے، اس سے مطلب جو ہے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. یہ کہہ کے دوسرا مطلب اللہ رب العالمین دوسرا نقشہ کھینچتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اللہ سے انکار کرتے ہو، اس کے باتیں بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتے ہو، کلام الہی تمہارے پاس مکمل آ چکا ہے، شریعت الہی تمہارے پاس مکمل آ چکی ہے، پھر بھی تم مطلب جو ہے دنیا کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہو. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آسمان اور زمین میں دھسا دینا اللہ کے لیے مشکل کام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا زمین کو ہچوکے لگا دینا، اس کو تہس نہس کر دینا کیا مطلب جو ہے میرے لیے مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا کے ان وقت واقعات کی طرف تم غور و فکر کرو جہاں میں نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، شاید کہ اس سے تم سبق لے لو. اس کی صحیح عکاسی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مطلب پارے کے اندر قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کے قلم کی کھائی ہے، قسم ہواؤں کی کھائی ہے، قسم کشتیوں کی کھائی ہے، قسم قیامت کی کھائی ہے، قسم مشرق و مغرب کے بادشاہیت کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر عذابات آنا ہے تو وہ ضرور اسے بھی میں لے کے آ رہوں گا. اور اس دنیا کے بعد مطلب جو ہے جب ختم ہونے والی ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک لفظ کے ساتھ جو ہے مخاطب کرتا ہے، وہ ہے ہونی شدنی. تم کیا جانو گے وہ ہونی شدنی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ وہ قیامت کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ تم مطلب جو ہے وہ کیسا دن ہوگا اور کیسا برپا کیا جائے گا اور کیسا تمہاری پکڑ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں تم لازماً مطلب چاہو نہ چاہو، یقین کرو نہ کرو، اس میدان حشر میں لازم تمہیں کھینچ کر گھسیٹ کر ہنسی خوشی بہرحال تم اس میدان حشر میں جمع ہونے والے ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے فرماتا ہے کہ وہاں جب تم جاؤ گے تو تمہارے لیے میں تمہیں ابھی سے خبردار کرنے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے لیے ایک مطلب جو ہے کام کر رہا ہوں. وہ آیت کہتا ہے کہ اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں میں نے جنت کا تذکرہ کیا ہے وہاں تمہارے لیے عذابات الہی اور دوزخ کی ہولناکی کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ شاید کہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، شاید کہ تم مطلب جو ہے رک جاؤ، شاید کہ تم معصیتوں سے مطلب جو ہے اپنے آپ کو دور رکھے رہو. اسی وجہ سے تمہارے ساتھ میں جہنم کا تذکرہ کرتا ہوں. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں مطلب بتاتا ہوں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی. وہ ہے موت سے لے کے برزخ سے لے کے اور وہ مطلب جو ہے جہنم تک کی وہ مطلب جو ہے پوری کہانی اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے. آئیے دل کی گداز کے ساتھ، دل کی مطلب جاذبیت کے ساتھ، دل کے اندر خوف اور طمع کے ساتھ آئیے اس مطلب جو ہے پوری کہانی کو سننے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین پورے پارے کے اندر بیان کرتا ہے کہ جب مطلب جو ہے موت کا وقت آئے گا، حلق تک موت آ پہنچے گی تو اس وقت انسان سمجھ جائے گا کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت میرا آن پہنچا ہے. اور پھر اسی کے اندر کہا گیا کہ اس کی پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی اور اس وقت انسان مطلب جو ہے سمجھ جائے گا کہ اب میں رخصت ہونے کا وقت میرا آن پہنچا ہے اور اسے ساری حقائق اس کے آنکھوں کے سامنے آتی چلی جائے گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ روشنیاں مطلب جو ہے عطا کر دی جاتی ہیں اور وہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو وہ دیکھ لیں گے اس کا جس سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے مددگار کمزور ہیں اور ان کا جتھا تعداد بھی کم ہے. یعنی وہ سمجھ
سمجھ جائیں گے کہ بازو میں بیٹھے ہوئے بیوی، بازو میں بیٹھے ہوئے شوہر، بازو میں بیٹھے ہوئے جو ہے اولاد، بازو میں اور کھڑے ہوئے مطلب جو ہے رشتہ دار، اور مطلب جو ہے پیار و محبت کرنے والے دوست جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے. وہ ڈھیروں سارا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا. موت آئے گی اور اسے کھینچ لی گی اور اسے مطلب جو ہے باہر نکال لے کر چلے جائے گی. اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے اس وقت مطلب اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مطلب جو ہے مومن روح ہو تو پھر وہ ایسا نکلے گی جیسے خوشبو کی مانند اسے سلام کرتا ہوا اسے وہ کھینچا جائے گا. اور اگر وہ بد روح ہے، اگر وہ بد کردار روح ہے، تو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس کی روح کو مطلب جو ہے کھینچ کر نکالا جائے گا. وہ انکار کرتی رہے گی، وہ تڑپتی رہے گی اور بدبو دار مطلب جو ہے بدبو کے ساتھ وہ باہر نکلے گی. وہ جب اس کیفیت سے نکلے گی تو اللہ رب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مطلب جو ہے روح ہے، اور اسے ساری کیفیت اسے معلوم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ پکار کر کہے گا کہ کاش مطلب جو ہے میں یہ دیکھا ہی نہ ہوتا، کاش مطلب یہ میرے پاس آیا ہی نہ ہوتا، کاش یہ وقت مطلب جو ہے میرے پاس آیا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، تو وہ گڑ گڑائے گا اور تڑپے گا اور وہاں مطلب جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا دوزخ لے جائے گی؟ وہ کہیں گے کہ وہ پوچھے گا کہ دوزخ میں کیا چیز تمہیں لے کے جا رہی ہے؟ فرشتے جب پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، اور اب کوئی سفارش ان کے کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح وہ مطلب جو ہے کہاں مدفون ہوگا؟ وہ وہاں پہ مدفون ہوگا جسے قبر کہا جاتا ہے، جسے برزخ کہا جاتا ہے. اس کے بعد کی کیفیت بھی واضح کر دی گئی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ مطلب جو ہے تتر بتر ہو جائیں گے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے جگری دوست اس کے کسی کام نہیں آئیں گے اور اس پر کوئی مطلب جو ہے ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو خبروں سے خود بھی نکلے گا جو زندہ رہے گا، اور سالوں سال پہلے، صدیوں پہلے جو لوگ مدفون رہیں گے وہ بھی مطلب جو ہے خبروں سے نکل کر اللہ کے اس دربار کے آگے دوڑے دوڑے جا رہے ہوں گے. یہ کیفیت بتاتے ہوئے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا کہ کہا گیا کہ کچھ چہرے ہوں گے جو ہنسی خوشی بھاگے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ نیک کردار لوگ ہوں گے. باقی جو لوگ ہوں گے ان کے اوپر اداسی چھائی ہوگی، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ سہمے ہوئے ہوں گے اور بھاگنے نہ پائیں گے، بیٹھ جائیں گے، اور فرشتے انہیں ہنٹر مار 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 کر کھینچ کھینچ کر لے جائیں گے اور میدان حشر میں پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھوں میں عطا کر دیا جائے گا. وہ مطلب جو ہے نہ لے پائیں گے تو پیٹھ کے پیچھے سے انہیں وہ نامہ اعمال عطا کر دیا جائے گا. وہ گڑ گڑائیں گے، وہ چلائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کچھ وقت واپس جانے کے لیے دے دے، مگر انہیں واپس نہیں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مطلب میدان حشر جب جمع ہو جائے گا تو وہاں پر دوزخ کو مطلب جو ہے کھینچ کر لے آیا جائے گا. جب وہ لے جایا جائے گا تو اس جہنم کو اس سلسلے میں کہا گیا کہ وہ تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ نہ انسانوں کو باقی رکھے، نہ انسانوں کو زندہ چھوڑے، بلکہ ان کے کھال کو جو ہے جھلسا کر رکھ دے، ان کے گوشت کو جو ہے چیر چیر کر کھا لے. ایسی بدترین مطلب وہ دوزخ ہے جو کھینچ کر لائی جائے گی. اس کا نقشہ دوسری طرف کہا گیا کہ وہ ایسے مطلب جو ہے ڈری ہوئی کیفیت میں اس مطلب جو ہے جہنم کو دیکھیں گے جب اسے لے آیا جائے گا تو وہ پکار پکار کر مطلب جو ہے انسانوں کو مخاطب ہو کے کہے گی آؤ 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 کے ساتھ وہ پکارے گی. اور کہا گیا کہ وہ 3 شاخوں والے دھوئیں کے مانند مطلب جو ہے وہ ایسی گھری بھی ہوگی. اور پھر کہا گیا کہ وہ ایسی ٹھنڈی بھی ہوگی اور آگ کی لپیٹ مطلب اتنی اونچی اونچی اونٹوں کی مانند مطلب دہک رہی ہوگی کہ اسے مطلب جو ہے محلات کی شکل اختیار کی ہوگی، اور اس کی تپش مطلب جو ہے محسوس مطلب جہاں وہ کھڑا ہوگا وہاں اس تپش کو محسوس کرے گا. اس وقت اس کے جسم میں اس کو گھسیٹ کر مطلب جو ہے کہا جائے گا کہ اب تمہیں مطلب جو ہے یہاں کوئی بچا نہیں سکتا، جہنم میں سے جھونک دو. اور اسے اللہ رب العالمین کے حکم کے نتیجے میں فرشتے 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی دہکتی بھی آگ میں جھونک دیں گے، اور وہ چھوٹی سی تنگ جگہ میں جہاں مطلب جو ہے دھواں ہوگا، جہاں پر آگ ہوگی، جہاں پر مطلب اژدہے ہوں گے، جہاں پہ مختلف ایسے مطلب خطرناک قسم کے جانور ہوں گے، وہاں ان کے درمیان اسے گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہاں وہ پیاس کی شدت سے چلائے گا، بھوک کی شدت سے چلائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین اسے کھانے کے لیے جو چیزیں عطا کرے گا، فرمایا گیا کہ وہ خون اور لہو کا کچھ ہوگا.
پھر اسے کہا گیا کہ اسے زقوم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا. پھر کہا گیا کہ اسے جو ہے زخموں کا دھون اسے کھانے کو دیا جائے گا. پھر اسے کہا گیا کہ جب وہ پانی مانگے گا تو کہا گیا کہ اس کے پانی کو ابلتا ہوا پانی اسے میسر کر دیا جائے گا. وہ تڑپے گا, وہ پکارے گا, وہ گڑ گڑائے گا, مگر اسے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی. یہ اس کا کھانا ہوگا. اس کا لباس جو ہوگا وہ آگ کا لباس ہوگا جسے وہ پہنا جائے گا. آگ اوپر سے, آگ نیچے سے, آگ دائیں سے, آگ بائیں سے, کھانے کے لیے مطلب ایسی بدترین قسم کی چیزیں جسے وہ خود کھا نہیں پائے گا اور چلاتا رہے گا اور جسم مطلب جو ہے اس کا سوکھ کر کاٹا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین یہ تمام نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہاں پر دشمن کے جب وہ چلاتا رہے گا وہاں اس کے دوزخ کے کارندے جو ہوں گے وہ پکار کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس دنیا میں جہاں تمہیں مہلت عمر دی گئی تھی کیا کوئی سمجھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ تذلیل کی حد ہوگی. اس وقت تو کہے گا ہاں آیا تھا میرے پاس, میں نے مگر اس کو جھٹلا دیا, اس کے نتیجے میں آج اس مطلب جو ہے مقام پہ پہنچ گیا ہوں. محترم و معزز خواتین, یہ وہ نقشہ ہے جسے مختلف طریقوں کے ذریعے سے اس آخری پارے کے اندر اسے کھینچ کر لا کر مطلب جو ہے رکھا گیا ہے. ایک ہے جنت کا تذکرہ, دوسرا ہے جہنم کا تذکرہ. ان دونوں کو ملا کر مطلب جو ہے سامنے رکھا گیا ہے. تم کون سی چیز ہو جس کو پانے کی تمنا کرتے ہو, تم کون سی چاہو جس کا مطلب جو ہے گھر میسر تمہیں چاہیے. تم سوچنے کی ضرورت ہے. تقویٰ کے لیے, تمہاری محنت کے لیے تمہیں مطلب جو ہے ایک مرکزیت کی ضرورت ہے, اور وہ مرکز تمہیں مطلب میسر آنے کے لیے یہ دونوں چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں. تم کون سی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو. یہ کہتے ہوئے اس پارے کے اختتام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فالملاقیات الذکریٰ عذرا اور نذرا انما توعدون لواقع. فرمایا کہ تم دلوں میں خدا کی یاد کو ڈالنی ہوگی, عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز واقع ہوگی, تم مانو نہ مانو, یقین کرو نہ کرو, سمجھو نہ سمجھو, یہ لازماً چیز تمہارے درمیان واقع ہو کے رہنے والی ہے. جو نظروں پر اب تک پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ اس وقت کھلے گا جب موت تمہیں مطلب کھینچ کر اس دنیا سے لے کر اس دنیا کی طرف پرواز کر جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ جھکتے نہیں تھے. پھر کہا گیا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ایک نصیحت ہے, بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے. محترم و معزز خواتین, تاریخ کے ان پنوں کے اندر, ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان حشر ہوگا, وہاں پہ تمام مطلب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, تمام لوگوں کے سامنے حکم ہوگا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ. جب عرش لایا جائے گا, اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ فرما ہوگا, تو سب کو کہا جائے گا کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ. سارے جھک جائیں گے, کچھ نہ جھک پائیں گے. پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جھک پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر جن کی گردنیں, جن کی پیٹھ اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتی تھی, اس میدان حشر میں بھی ان کو اتنی سخت پیٹھ میسر آئے گی کہ وہ جھک نہیں پائیں گے. محترم و معزز خواتین, یہ واقعات, یہ احکامات اور یہ مطلب جو ہے خلاصے مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں. موت منڈلاتی پھر رہی ہے, اس موت کے لیے تیاری اے پارا مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے. اس کی تیاری کر لو, اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنی تیاری کرو اس سے پہلے کہ تمہاری تیاری پر قفل لگا دیا جائے. اپنی کوششیں کرو اس وقت جب تم پر سکرات طاری ہو جائے. اپنی مطلب تقویٰ کرو اس وقت جب تمہارا نامہ اعمال بالکل بند کر دیا جائے. محترم و معزز خواتین, پارا مجھے اور آپ کو مخاطب کیا. اب تک کے جتنے پارے ہیں مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے بتاتے رہے کہ کرنے والے کام کیا ہیں اور مغصوب ہونے والی قومیں کیا ہیں. میں نے اور آپ نے کیا سوچا ہے, آپ سوچئے, آپ ہی غور کیجئے, کیونکہ میں اور آپ کا سوچنا ہی ہماری آگے والی زندگی کے لیے ہم پلاننگ مطلب تیار ہو سکتی ہے اور مطلب جو ہے منزل مقصود تک پہنچائی جا سکتی ہے. کوشش کیجئے کہ مجھے اور آپ کو اس دین کے راستے پہ آگے بڑھ کر وہ کام کرنا ہے جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے, وہ کام کرنا ہے جس کے عوض مطلب جنت مل سکتی ہے, وہ کوششیں کرنا ہے جس کے عوض مجھے اور آپ کو انعامات بڑا وہ
بہترین مطلب جو ہے انعام جنت مجھے میسر آنے والا ہے۔ اللہ سے کوششوں کی دعاؤں کے ساتھ اپنے ذہن کو تیار رکھیے اور عزم کریے کہ ہم نے اب تک جتنا قرآن سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق اللہ کے بندے بن کر اٹھیں گے، اور اس کے خاطر میں اور آپ مطلب جو ہے سجدہ ریز ہونے والے مطلب ہوں گے اور اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ یہ عزم کریے، ارادہ کریے۔ جب انسان عزم کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستے پر ہم پہنچ جاتا ہے، اس کے نتیجے میں نیتیں صاف ہوتی ہے، اس کے لیے مطلب جو ہے راستے مطلب ہموار ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اسباب و ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ کوشش کریے کہ جو کچھ مطلب اب تک سنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو دین پر قائم رہنے اور اس پر جمع رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق، صلاحیت، ذرائع، ہمت اور مطلب طاقت عطا فرمائے، اور تعاون بھری مطلب جو ہے دوستوں کی ایسی محفل ہم پہنچائے جس کے عوض میں اور آپ بآسانی مطلب جو ہے اس سے گزر سکے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اپنی بہترین ٹریننگ کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔